محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ خطته الغائلون ولا يحصي نقمه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صلى الله عليه وسلم. پھر اس سے بلا شروعات ہے. آپ سیٹ کر کے بیٹھ نہیں جائیں گے. ہم نے ممبر بیچ میں لگوایا ہی اس لیے تھا کہ وہ آخر تک لوگ ہمیں دیکھ سکیں. اس لیے تم لوگوں سے بھی کہوں گا جو روزانہ کے لوگ ہیں، آئندہ تھوڑا سا ہٹ کے کچھ ادھر آ جاؤ کچھ ادھر آ جاؤ. ضروری ہے سب لائن سے کیمرے لگائیں. دو ادھر آ جائیں دو ادھر آ جائیں. ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات. سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 7 آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے. آیت نمبر 6 کل ہم نے اس پہ غور کیا، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایسا ہے بنی ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی علنی گناہ کرنے والا، اعلانیہ گناہ کرنے والا، بے ادب، حتاق، بے حیا، بے شرم انسان، جس کو اللہ کی شرم نہیں ہے، جسے رسول اللہ کی حیا نہیں ہے، جسے مولا علی کی کوئی شرم اور حیا نہیں ہے، جسے مومنین کی کوئی شرم اور حیا نہیں ہے، وہ ان کے خلاف جاتا ہے، کی بات نہیں مانتا، علنی بات نہیں مانتا، دھڑلے سے سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا، اور اس کا عملی مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، عملی اظہار کر رہا ہوتا ہے. یہ شخص اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر پر تحقیق کرو. اللہ کے نزدیک جب اس کا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اس نے اللہ کے لیے کسی مقام کا اعتراف نہیں کیا، وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا، وہ رسول اللہ کا ہی احترام نہیں کرتا، وہ مولا علی کا ہی احترام نہیں کرتا، تو تم کیوں ان کا اس کا احترام کرتے ہو؟ ایسا بندہ جو وہاں تک پردہ دری کر سکتا ہے، ایسا بندہ جو وہاں تک پردے پھاڑ سکتا ہے، تو وہ تمہارے لیے کون سا خیر خواہ ہوگا؟ وہ تمہارا کون سا
بھلا سوچے گا۔ لہٰذا ایسا بندہ اگر تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو کیا کرو؟ فتبینو، تو تحقیق کرو۔ تجسسو نہیں کہا اللہ نے، تو نہیں لگاؤ، تجسس نہیں کرو، تحقیق کرو۔ زیادہ سے زیادہ ناراض ہوگا، ہوتا رہے ناراض نہ ہوتا، اس لیے کہ 70% امکان یہ ہے کہ وہ کوئی فساد کرے گا، وہ کوئی نقصان پہنچائے گا، اس کی نیت خراب ہے، وہ کچھ اور کرنے جا رہا ہے، اس کے پاس تو کوئی احساس ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی حیا شرم ہی نہیں ہے۔ تو پھر جب وہ اللہ رسول اور اہل بیت کے لیے کوئی شرم حیا نہیں رکھتا تو تمہارا خیر خواہ کیسے ہوگا؟ لہٰذا فتبینو، تحقیق کرو، دیکھو وہ جو بات لے کر آیا ہے، خبر لے کر آیا ہے، اس کی خبر کیسی ہے۔ اس لیے کہ اگر تم نے اس کی تحقیق نہیں کی، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تم اس کی بنیاد پر جو جہالت کی خبر تھی، جو بے بنیاد بات تھی، جو سنی سنائی بات تھی، کیونکہ ایسا آدمی محتاط تو ہوتا نہیں ہے، ایسا آدمی اس کے ہاں احتیاط تو پائی نہیں جاتی، ایسے آدمی کے ہاں کوئی احساس تو پایا نہیں جاتا۔ وہ بڑے بڑے جرم جو کر بیٹھا ہو، اس کے لیے چھوٹا جرم کون سی بات ہے؟ یہ تو اس کے لیے عادی بات ہوتی ہے، اس کے لیے معمول کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ جب شخص ایسا آئے گا تمہارے پاس کوئی خبر لے کے، اور تم نے اس کی خبر کے بنیاد پر کوئی فیصلہ لے لیا، کوئی قدم اٹھا لیا، تو کیا ہوگا؟ علی ما فعلتم نادمین، تو تم پھر اپنے کیے پہ نادم ہو گئے، پشیمان ہو گئے۔ بعض اوقات ندامت کا فائدہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ندامت کا فائدہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جہاں فردی مسئلہ ہوتا ہے، جہاں شخصی مسئلہ ہوتا ہے، جہاں ایک شخص کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہاں پر تو ندامت کا فائدہ ہوتا ہے، پشیمانی کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ دو لوگوں کے درمیان بات تھی، میاں بیوی کے جھگڑا، بھائی بھائی کا مسئلہ، مثال کے طور پر بہن بھائی کا مسئلہ، چچا تایا کے بھائیوں میں مسئلہ، کزنس میں مسئلے، یہ ندامت جا کے کہا سوری میں نے غلط سوچا تھا، غلط بولا تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس پہ وہ درگزر کر دیتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں اجتماعی مسئلہ ہو، اجتماعی طور پر نقصان پہنچایا گیا ہو اپنے اس کام سے جس کی بنیاد ہی غلط تھی، جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر مشتمل تھی، تو اس پر پھر ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فساد ہو چکا ہوتا ہے، پردے دریاں ہو چکی ہوتی ہیں، حتاکیاں بے حرمتیاں ہو چکی ہوتی ہیں۔ جی 1% بھی اگر کسی میرے غیر شیعہ بھائی کے ذہن میں یہ ہے کہ یزید نادم ہو گیا تھا، اس نے بعد میں آزاد کر دیا تھا، تو ایسے لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کیا فائدہ ایسی؟ وہ کہنے لگے صاحب ہو سکتا ہے 1% ہو سکتا ہے صحیح نکل آئے، اور اس کی بنیاد پر کہا جائے کہ صاحب اس نے تو توبہ کر لی تھی، ندامت کر نادم ہو گیا تھا۔ اور حتیٰ ہمارے یہاں بھی بعض شاعروں نے جو ہے اس طرح کے مصرے باندھے، جب یزید اپنے گناہوں سے پشیمان ہوا، اس طرح کے مصرے ہمارے یہاں باندھے گئے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں نبی کے نام۔ یہ جس شاعر کا مصرع ہے نا، وہ چھوٹا آدمی نہیں تھا کوئی، مگر ہو سکتا ہے کہ کسی ظاہری طور پہ مشہور آدمی سے بھی اس کی کچھ اور ذہن میں اور کوئی اور خیال ہو اور بات کچھ اور ہو جائے، تو نہیں فائدہ نہیں۔ اب تو کر دیا جو کرنا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اتنا بڑا کام معاشرے میں تم نے کر دیا۔ اور جناب مولانا محمد اسماعیل دیوبندی کا بڑا حسین جملہ ہے، ان سے کسی نے کہا کہ اگر اللہ نے کل قیامت میں، تم نے دیکھا کہ کل قیامت میں اللہ نے یزید کو معاف کر دیا تو تمہاری لعنت کہاں جائے گی؟ تو اسماعیل دیوبندی صاحب کو بڑا حسین جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کل قیامت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے یزید کو معاف کر دیا ہے تو جو اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے ہماری لعنت کو بھی معاف کر دے گا۔ تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو ہے علی ما فعلتم نادمین، ندامت کا کہیں فائدہ ہوگا اور کہیں ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ آیت کریمہ 6 آیت تھی جو کل آپ کے سامنے بیان کی، آج 7ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ وَعَلَمُوا
جان لو ان فیکم رسول اللہ، تمہارے درمیان رسول اللہ ہیں، محمد الرسول اللہ۔ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ کے علاوہ الہ، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم ہیں کہ قائل ہیں، تھے کہ قائل نہیں ہیں؟ ہم تو کلمے میں روزانہ کہتے ہیں۔ یہی قرآن مجید اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا اللہ، وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے درمیان رسول اللہ ہیں۔ قرآن ہے یا نہیں؟ نمازیں ہیں یا نہیں؟ حج کر رہے ہیں یا نہیں امت؟ تو ساری چیزیں رسول اللہ کی ہیں۔ رسول اللہ کی شبیہ، رسول اللہ کی خوشبو امام مہدی ہیں، تو پھر رسول اللہ ہیں۔ اور جب رسول اللہ ہیں، یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کا اپنا حسن ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ بھی انہی آیت کا یہ پہلا حصہ بھی انہی آیات میں سے ہے، انہی پیغامات میں سے ہے کہ جن کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ فریم کروا کے، ٹکڑا بنوا کے لگوایا جائے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے درمیان رسول اللہ ہیں۔ یہ جب احساس ہونا کہ کوئی ہے ہمارے درمیان، تھک تو نہیں رہے؟ جب یہ احساس ہونا کہ کوئی ہمارے درمیان ہے تو پھر رویے ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور جب یہ احساس ہی نہ ہو کہ کوئی ہمارے درمیان ہے، کوئی یہاں موجود ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جوان اگر اپنے تایا کو، چاچا کو، دادا کو، ماموں کو، والد کو آتے ہوئے دیکھے اور اگر وہ سگریٹ پی رہا ہو، معاف کیجیے گا، تو کیا کرتا ہے؟ پھینک دیتا ہے نا۔ یعنی کسی بڑے کا ہونا گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ جو ہم حاضر و ناظر کے قائل ہیں نا، ہمت ہیں، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اس کے بڑے نتیجے ہیں۔ اگر پتہ ہو کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، جن شاہراہوں پر، جن چوکوں پر، جن اداروں میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں جرائم کم ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ باب العلم میں، جب باب العلم کی انتظامیہ میں جب میں یہاں تھا تو میں نے گزارش کی جعفری صاحب سے، اور پھر کیمرے لگائے گئے تو یہاں کے جو پولیس کی انتظامیہ تھی، انہوں نے آ کر باب العلم میں بتایا کہ اس سامنے والے چوک پر جو آئے دن وارداتیں ہوتی تھیں، ان میں 70% کمی ہو گئی ہے۔ وہاں 30% کو پتہ ہی نہیں ہوگا نا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ جب خبر پھیلنے لگی کہ صاحب کیمرے لگ گئے، یہ ہمارے ایک بڑا کیمرہ ہے جو پوری چورنگی کو کور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو بجھے ہوئے کیمروں کے ساتھ لکھ دیتے ہیں کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کی آنکھ کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ہم اس رسول اللہ کو مانتے ہیں جن کا ہونا ہمارے ہونے سے زیادہ یقینی ہے۔ میں اگر تھکے میں نہیں ہے تو جملہ کہوں، میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے۔ امام زمانہ ہے، اس پر مجھے یقین کرنا چاہیے۔ الفیکم رسول اللہ، تمہارے درمیان رسول اللہ نہیں ہے نا؟ جب ہے تو پھر گناہ کیسے ہو رہا ہے؟ آپ نے کبھی غور فرمایا؟ نماز، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرع، ان 10 چیزوں میں صرف ایک چیز ایسی ہے جسے اللہ نے کہا یہ میرے لیے کام ہوتا ہے، وہ ہے روزہ۔ نماز کے لیے اللہ نے نہیں، حدیث نہیں ہے، حدیث قدسی نہیں ہے، مگر روزے کے لیے ہے۔ الصوم لی انا اجزی بے یا انا اجزا بے۔ پہلے اعراب نہیں لگتے تھے، جو حدیث ہمارے پاس پہلی عبارتیں، پہلی جو کتابیں پرانی کتابیں ہیں ان میں اعراب نہیں ہوتے تھے۔ اعراب خود ادیب طے کرتا تھا کہ یہ فاعل ہے تو اس کا مفعول کون ہے، اور مثلا یہ فعل ہے تو اس کا فاعل کون ہے، اس کا مفعول کون ہے، اس کا مفعول دوم کون ہے، یا مثال کے طور پہ اس کا حال کیا ہے، اس کا تمیز کیا ہے۔ تو وہ جو اعراب دینے کے لیے کہ یہاں زیر لگے گا، یہاں زبر لگے گا، یہاں پیش لگے گا، اس کے لیے کچھ عربی گرامر کے فائدے ہیں نا۔ تو یہ جو حدیث ہے نا، الصوم لی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے۔
کہ اللہ نمازیں تیرے لیے نہیں ہے؟ نماز کی فضیلت ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے میں، اور جہاں جہاں مجمع لگے گا نا وہاں ایک وائرس آئے گا جسے ریاکاری کہتے ہیں۔ دگنی محنت کرنی پڑتی ہے مجمعوں کی عبادتوں میں، حج ہو، وہ نماز جماعت ہو، وہ احتم مجلس ہو۔ آپ دیکھ نہیں رہے اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی بعض لوگ اپنی اس عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں دکھاوے کی وجہ سے۔ مجھ سے بڑا تو کوئی عزادار ہی نہیں ہے، مجھ سے بڑا تو کوئی ماتمی نہیں ہے۔ حسن یہ ہے کہ مجمع میں رہو مگر اپنے مولا کو یاد رکھو جس کی خاطر کام ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ برابر والا شیطان برابر والے کو ہمارے لیے مجسم کر دے اور شیطان کہے کہ دیکھو یہ اگر زور سے ہاتھ مار رہا ہے تو تم کیسے کر رہے ہو، یہ رو رہا ہے تو تم کیوں نہیں رو رہے؟ اچھا تم رو گے، ارے بھائی کیا کہنا اس جوان کا، بہت اچھا اداکار ہے۔ یہ جہاں بس یہ خیال آنا شروع ہو جائے کہ کوئی ہماری تعریف کرے گا، کوئی ہمیں دیکھ کر خوش ہوگا، کوئی ہمارے لیے کوئی اعزاز ہے اور عنوان کا قائل ہو جائے گا، بس وہیں سے ریاکاری شروع اور ایک مرتبہ عبادتیں ضائع ہونا شروع۔ حسن یہ ہے کہ مجمع میں ہو مگر صرف اور صرف اللہ اور اللہ کا رسول یاد ہو۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول صرف ہمیں یاد ہو کہ ہمارے اوپر وہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں، تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ لاکھوں لوگوں کے درمیان بھی وہ وہی کرے گا جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، سینے پہ چڑھنا بھی اللہ کے لیے تھا اور سینے سے اترنا بھی اللہ کے لیے تھا۔ چاہے کوئی کچھ کہتا رہے کہ علی نے قابو کرنے کے بعد، پکڑنے کے بعد چھوڑ کیوں دیا، علی جانتے ہیں پکڑنا بھی اللہ کے لیے تھا، چھوڑنا بھی اللہ کے لیے تھا۔ لہذا یہ جاننا ہوگا، اپنے آپ کو باور کروانا ہوگا کہ رسول اللہ ہمارے درمیان ہے۔ کسی بڑے کا احساس خود بخود امور کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ الفیکم، بچوں کو اپنے آپ کو سمجھانا، الفیکم ابیکم، تمہارے بابا ہیں، الفیکم عالمکم، الفیکم عالمکم، تمہارا کوئی عالم ہے؟ پرانے بزرگ کہتے تھے کہیں باندھے کہیں کھولے گئے ہو۔ پرانے بزرگ جب ناراض ہوتے تھے بچوں سے کسی بات پر تو کہتے تھے کہیں باندھے اور کہیں کھولے گئے ہو، کہیں تمہیں روک ٹوک کی ہے کسی نے زندگی میں، کہیں کبھی کسی نے ڈانٹا بھی ہے تمہیں کوئی اف کہہ دے تو معلومات چہرہ جو ہے سوچ کے رہ جاتا ہے، تمہیں اگر کوئی کچھ ٹوک دے تو ایک مرتبہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ بھائی اس کا شکریہ ادا کرو کہ وہ ہمیں سمجھا رہا ہے، وہ ہم سے ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمیں برا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہمیں ناکام نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہمیں مجمع کے سامنے اور اس سے پہلے اللہ کے سامنے ذلیل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کا تو شکریہ ادا کیا جو ٹوک رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو کہتے ہیں کہ آپ وضو غلط کر رہے تھے تو پہلے تو اس کی اب خیر نہیں ہے، میں 40 سال سے وضو کر رہا ہوں، تم آ جائے ہو مجھے بتانے، ارے بھائی 40 سال سے غلط کر رہے تھے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ ہو سکتا ہے تم غلط کر رہے ہو، معصوم تو نہیں ہو نا، ہو سکتا ہے یا نہیں، امکان ہے یا نہیں؟ بھائی بزرگ میں نہیں دیکھ رہا، گردن ہلا دے تھوڑی دیر کو، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں ان جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے۔ میرے بچوں، جوانوں، میری قوم کا مستقبل، پاکستان کا آئندہ یعنی جوان، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اپنے ذہن کی لغت سے ایک جملے کو نکال کے پھینک دو، اور اگر یہ جملہ آپ نے اپنی ذہن کے لغت سے نہیں نکالا تو آپ کی ترقی کی راہوں میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں ایک جملہ یہ رکاوٹ ہے، اور وہ کیا جملہ ہے بتا دوں؟ اب سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ وہ جملہ ہے تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ وہ بیچارہ اسکاؤٹ والا چیک کر رہا ہے، مجھے چیک کرو گے؟ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ وہ پولیس والے لوگ کا شناختی کارڈ دیتا، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ کسی ادارے میں جا رہے ہیں، اس نے پوچھا جی کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ ارے اتنا یہ بول بول کے تم نے اپنے نفس کو، نفسانیت کو صحت مند بنایا ہوا ہے، جی مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ یہ جملہ اپنی لغت، ذہن کے لغت سے نکال دو۔ اگر آپ سے کوئی کہے نا، آپ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ تم کون ہو، اور آپ سے کوئی کہے
مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تو فوراً اسے کہیں تم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ اگر تم اپنے آپ کو جانتے ہوتے تو کبھی بھی یہ بات نہ کرتے۔ یہ انانیت، نفسانیت، نفس پرستی سے بھرپور گندا جملہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ خالصتاً نصیحتوں پر آپ صلوات بھی اچھی پڑھ رہے ہیں، نعرہ بھی لگا دیتے ہیں، ورنہ تو کہا جاتا ہے یہ کیا لے کے بیٹھ گئے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ لیکن میرے بچوں جوانوں، میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ حل فیکم وَعَلَمُوا أَنَّا فِيكُمْ رسول اللہ، جان لو تمہارے درمیان رسول اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں تمہارے درمیان، ہم نبی کی حیات کے قائل ہیں۔ اس کے بعد والا جو جملہ ہے اس کے لیے مجھے 10 منٹ چاہیے اور میرا مصائب کا دورانیہ شروع ہو گیا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا نا، 20-25 منٹ ہو گئے ہیں ابھی۔ آپ ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات۔ ہم میرے عزیزوں، میں پہلے والے یہ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اس پہ 2 جملے اور کہہ دیتا ہوں۔ ہم نبی کی حیات کے قائل ہیں، ہم مماتی نہیں ہیں۔ بعض لوگ ہیں مسلمانوں میں کہتے ہیں جی ہم مماتی ہیں، رحلت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ حتیٰ میں نے اپنے کان سے مدینہ منورہ میں ایک متوع کو حاجیوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ لے جاؤ نکال کر، کچھ نہیں ہے یہاں پر، انتقال ہو گیا۔ سارے لوگ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، نبی کو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ، سلام ہم کر رہے ہوتے ہیں اے صاحب نبوت، آپ کے اوپر سلام اسے کہا جاتا ہے جو سن رہا ہو۔ اور سیدہ کا فرمان میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا، زمین کے کسی کونے سے بھی میرے بابا کو سلام کیا جائے گا تو وہ سلام میرے بابا تک مدینے میں پہنچے گا، اور میرے بابا وہیں سے اس شخص کو جواب دیں گے جو رحمتوں کی صورت میں اسے نصیب ہو۔ ہم حیات نبی کے قائل ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے نبی، ہمارے مولا علی، امام حسن حسین، ائمہ اہل بیت، ان کا واقعہ رحلت بھی گزرا، وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ زندہ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ہم ان کی نگاہوں میں ہیں، یہ ہم پر حاضر ہیں، یہ ہم پہ ناظر ہیں۔ اللہ نے انہیں حاضر و ناظر بنایا ہے، موحد ذرا پریشان نہ ہو، اللہ نے انہیں حاضر و ناظر ہمارے پاس بنایا ہے، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں، ہماری حاجتوں کو سنتے ہیں اور ہماری حاجتوں کو دور کرتے ہیں، یعنی حل کرتے ہیں، ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں، ہمارے درمیان ہے۔ نبی کا فرمان الحیاتی المماتی کل حیاتی، سرکار کا فرمان، سرچ کرو، ڈھونڈو کہاں پر یہ نبی کے فرمان پہ بحثیں ہیں، علمی گفتگو ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں المماتی کل حیاتی، میرا مرنا اور میرا جینا ایک جیسا ہے، یعنی میں گیا بھی ہوں تو ہوں، اور ہوں تو ہوں اس لیے کہ میں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے حجت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ہمارے درمیان رسول اللہ ہے، ہم رسول کی حیات میں قائم ہیں۔ رسول اللہ کا خانوادہ، ان میں 2 طرح کی ہستیوں کو اللہ نے قرار دیا، کچھ وہ جو ہمارے ہادی بنائے گئے اور کچھ وہ جو ہمارے لیے ہادی نہیں بنائے گئے، مگر رسول اللہ سے نسبت کی وجہ سے ان کا مقام ہے، جن میں ازواج رسول ہیں۔ میرا مجمع مستحضر ہے، 1 سال ہم نے پورا اشرا نبی کی زوجاؤں سے متعلق ازواج النبی پر پورا اشرا پڑھنے کی کوشش کی، یعنی بہت ساری باتیں نہیں ہوئی لیکن کئی زوجاؤں سے متعلق، امہات المومنین سے متعلق اس منبر سے بات ہوئی ہے۔ ان کو بھی اللہ نے مقام عطا کیا، مگر وہ ہمارے لیے رہنما نہیں ہے، ان کا کیا ہوا ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ان کا احترام لازم ہے، مگر ہمارے لیے حجت وہ ہے کہ جنہیں نبی مکرم نے اپنے بعد اپنا جانشین قرار دیا، فرمایا میرے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، اور پھر فرمایا تسعۃ من ولد الحسین،
کتب اہل سنت میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں. میرے بعد 12 میرے جانشینوں کے، اور ان کو اللہ نے ایسے ہی مقام دیا ہے جیسے مجھے، الا لا نبی آبادی، فقط فرق یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے. اور فرمایا میرے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، اور حسین کے بعد حسین کے 9 بیٹے. جب امام صادق علیہ السلام امام حسین کی زیارت کو آئے تو آپ اپنے گھوڑے سے اتر گئے اور امام کی قبر تک، امام کے مرقد تک پیدل چل کے گئے. گھوڑا ساتھ ساتھ آ رہا تھا اور آپ قبر تک پیدل جا رہے تھے. تو کسی نے کہا مولا آپ بھی امام ہیں اور حسین بھی امام ہیں، مگر آپ حسین ابن علی کا احترام، اللہ نے آپ کو بھی تو امام قرار دیا ہے. تو امام کو یہ بات اچھی نہیں لگی. حضرت نے فرمایا اللہ نے ہمیں امام حسین کے تصدق میں بنایا ہے. اللہ چاہتا تو امام حسن کی نسل سے امامت کو رکھتا، اللہ نے امام حسین کی نسل سے امامت کو رکھا ہے. صحیح کیوں؟ خود امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہ نے کربلا میں حسین ہمارے جد کی قربانی کے انعام کے طور پر، دنیا میں انعام کے طور پر 3 فضیلتیں ہمارے جد حسین کو دی ہیں. قربانی اور اپنی جان دینے کے انعام کے طور پہ دنیا میں 3 فضیلتیں ہیں جو کسی کو حاصل نہیں ہیں. ایک، حسین کا خون جس خاک پر ٹپکا ہے اس خاک کو خاک شفا بنایا ہے. جن گھروں میں سچی خاک شفا ہے نا، وہی جس پہ امام حسین کا خون گرا ہے. وہ روز عاشور، علی بھائی تشریف فرمائے ہیں، ان کی والدہ کے پاس بھی ایک تصویر بتا رہا ہے. عصر عاشور وہ مٹی سرخ ہو جاتی ہے، حسین زندہ ہے، اس کا احساس دلاتی ہے وہ مٹی، حسین زندہ ہے. وہ خون آلود ہونے لگتی ہے، خون آمیز ہونے لگتی ہے، وہ سرخ ہونے لگتی ہے. بہت سے لوگوں کے پاس زیارت کی ہے لوگوں نے. معجزہ ہے امام حسین کا. امام حسین کی خاک میں اللہ نے شفا کو قرار دیا. دوسرا، اسی دنیا میں تحت القبہ، امام حسین کے قبے کے نیچے، گنبد کے نیچے جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ کہتا ہے حسین کے صدقے میں تمہیں دوں گا. دعا قبول ہوتی ہے تحت القبہ. اور تیسرا جو امام کی خاص فضیلت ہے وہ یہ کہ امام کی نسل میں امامت کو قرار دیا. یہ فرمان ہے امام صادق کا. 7 محرم ہے، اندر بہار، بڑی تعداد میں مومنین آج ایسے جوان کا ماتم کر رہے ہیں جس کی زندگی میں حسین نے اسے دیکھ کر بہت گریہ کیا. ہر شہید کی کچھ ذاتی علیحدہ اپنی صفات تھیں، یعنی جو کیفیت حضرت علی اکبر کے اندر ہے وہ حضرت عباس میں نہیں ہے. جو حضرت عباس کی شہادت میں انفرادیت ہے وہ حضرت عون محمد میں نہیں ہے، اور جو حضرت عون محمد میں ہے وہ مثلاً حضرت علی اصغر میں نہیں ہے. حتیٰ جو امام حسین کی شہادت میں خاص کیفیات ہیں وہ کسی اور کی شہادت میں نہیں ہے. اسی طرح حضرت قاسم کے ہاں جو خاص کیفیات ہیں وہ حضرت علی اکبر، حضرت عباس، حضرت عون محمد کے نہیں ہیں. ان خاص کیفیات میں ایک کیفیت یہ ہے کہ اس جوان کو امام حسین نے 3 مرتبہ لوٹایا یہ کہہ کر کہ تم اپنی ماں کا سہارا. ہاں، حتیٰ یہ جملہ بھی ہے کہ تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا. امام حسن مجتبیٰ کی زوجہ حضرت بی بی ام فروا واپس آ جاتے ہیں. ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا، چچا نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں اماں چچا کہہ رہے ہیں کہ تم ماں کا سہارا ہو. تو جناب ام فروا کو کچھ یاد آیا کہ جب میرے شوہر امام حسن کا انتقال ہو رہا تھا، شہادت ہو رہی تھی، وہ چھوڑ کر جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک تحریر مجھے دی تھی
اور مجھے کہا تھا جب بہت کٹھن گھڑی آئے، مشکل وقت آ جائے نا، اس وقت میں اس تحریر کو کھول کے دیکھنا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ امام حسن کے بعد امام حسین نے کبھی ایسا کوئی موقع ہی نہیں آنے دیا، کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی مشکل گھڑی آئی نہیں جو وہ خط بھی یاد آتا۔ لیکن جب حضرت قاسم بار بار لوٹ کر آ رہے تھے تو حضرت ام فروا کے نزدیک اس سے زیادہ مشکل گھڑی کوئی نہیں تھی۔ تو یاد آ گیا کہ ایک خط ہے جو میرے پاس میرے شوہر کا ہے، اپنے خیمے میں اپنے صندوق سے وہ خط نکالا، وہ امام حسین کے نام تھا۔ بیوی ام فروا نے فوراً آواز دے کر کہا قاسم ہماری مشکل آسان ہو گئی، تیار ہو جاؤ، چلو تمہارے چچا کے پاس چلے۔ جناب ام فروا نے وہ خط امام حسین کو دیا۔ امام حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھ کر آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، خط کو کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا تھا بھائی حسین میں کربلا میں نہیں رہوں گا، میری جانب سے میرے بیٹے قاسم کو قبول کر لینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے۔ 7 محرم ہے، آج تو وہ بھی مجلس میں آ جاتے ہیں نا جو معمولاً مجلس میں نہیں آتے۔ جی آج کی مجلس کا خاص طور پہ 6، 7، 8 محرم، جی 9 محرم اور عاشور کو تو کون گھر میں رکے گا جب نبی کا گھر لوٹا جا رہا تھا، جب سیدہ کے بچوں کو مارا جا رہا تھا۔ لہٰذا میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ آمادہ رہنا، 10 محرم کو کوئی کمی کوتاہی نہ ہونے پائے، ہر سال سے زیادہ وقت دینا ہے، ہر سال سے زیادہ امام کی بارگاہ میں خدمت میں رہنا ہے۔ صبح آذان علی اکبر، آذان علی اکبر کی صبح سے لے کر اور شام غریبہ یاد رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دن بھر کو امام حسین کو یاد رکھو اور حسین کی بہن زینب کا جو کٹھن وقت تھا اس وقت میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ ہاں حق ہے ایسے ہی رونے کا۔ حضرت امام حسین نے خط پڑھا تو اس میں حضرت قاسم کے لیے جب لکھا دیکھا تو خط کو آنکھوں سے لگایا اور جناب قاسم کو دیکھ کر رونے لگے، اور پھر قریب آ کر قاسم کو گلے لگا کے اتنا روئے ہیں۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو کسی اور شہید میں نہیں ہے، یعنی کسی اور شہید کے ساتھ امام حسین کا یہ عمل نہیں ہوا۔ اور کیا ہوا؟ گلے لگا کے اتنا روئے کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ حسین بھی اور قاسم بھی دونوں غش کھا کے زمین پہ گئے۔ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے کربلا کے عاشور کے دن کہ امام حسین غشی میں گئے ہیں، اور وہ غشی کے لیے صرف حضرت قاسم کا لکھا ہے کہ دونوں چچا بھتیجے روتے روتے غش کھا گئے۔ جناب زینب نے آ کے افاقہ دیا۔ اچھا میں نے بھی کہہ دیا کہ افاقہ دیا، جب کوئی غشی میں ہو تو اسے تو پانی کے چھینٹوں سے افاقہ دیا جاتا ہے، یہاں تو کربلا کے میدان میں پانی نہیں ہے پینے کو۔ جناب زینب نے کیسے اپنے بھائی کو غشی سے افاقہ دیا؟ مقتل لکھتا ہے سرہانے بیٹھ کر زینب بھی ایسے ہی روئی جیسے حسین رو رہے تھے، اور ایک مرتبہ آنسو جب حسین کے چہرے پہ ٹپکے تو امام حسین نے آنکھیں کھولی، عباس آؤ قاسم کو تیار کریں۔ اس بچے پہ زرا نہیں آ رہی تھی۔ حضرت قاسم بہت منحنی تھے، حضرت قاسم بہت نازک اندام تھے، آپ کا بدن مبارک بہت زیادہ نازک تھا، اور چہرے کا حسن تو ایسا تھا کہ شام میں اس کٹے ہوئے سر کو ایک شخص نے دیکھا تو چہرے کو دیکھ کر کہنے کا کافل قتل قمر، اس سر کو بھی تو دیکھو چاند کا ٹکڑا۔ جو دشمنوں کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں، پرسہ دیں عزتداروں۔ ذرا آ نہیں رہی، بغیر ذرا کے حضرت قاسم کو آمادہ کیا، تلوار حمائل کی، گھوڑے پر بٹھایا تو رکابیں بڑی تھی تو اس کی ڈوری کو کاٹ کر پیروں تک رکابوں کو لایا گیا۔
حضرت قاسم کو جب بٹھا رہے تھے نا امام، تو سر پر امامہ خود باندھا ہے امام نے، اور تحت الحنک نکال دیا، گردن کے اندر چوٹی کے نیچے سے جو پٹی گھمائی جاتی ہے وہ تحت الحنک، جب آپ نے آپ کی گردن کے اندر اس کا پیچ ڈالا تو پھر نہ جانے کیا خیال آیا، نہ جانے کیا خیال آیا، اس پیچ کو گردن سے کھول کر قاسم کے چہرے پہ نقاب لگایا۔ شاید یہ اس وجہ سے کیا ہو کہ یہ جو بچپنے والا چہرہ ہے، یہ جو چہرے سے بچپنا آیا ہے، جس کے چہرے پہ ابھی رواں بھی نہیں آیا تھا، یہ جو چہرے پہ بچپنا نظر آ رہا ہے، کہیں یہ دیکھ کر دشمن حملہ نہ کر دے۔ چہرہ چھپا رہے گا تو نہیں پہچان پائیں گے کہ کون ہے، اور قاسم اپنا جہاد مکمل کر کے آئے گا۔ حضرت قاسم کو روانہ کر دیا۔ حضرت قاسم نے ارزق شامی کے بیٹے کو جو پہلوان تھا اسے فرنار کیا، اسے جلال آیا تو اس نے اپنا بڑا بیٹا بھیجا، اس نے اس بیٹے کو بھی جو بہت بڑا پہلوان تھا، بہت طاقتور انسان تھا، اسے بھی حضرت قاسم نے فرنار کیا۔ اب اس کے 2 پہلوان بیٹے جب مارے گئے نا تو جلال کی کیفیت میں باہر آیا اور کہنے لگا میں اسے بتاتا ہوں کہ یہ کون، میں کون ہوں۔ اور پھر جب اس نے حضرت قاسم پر حملہ کیا تو اس 11 یا 13 سالہ قاسم ابن حسن نے اس پہلوان کو بھی فرنار کر دیا۔ جب اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو حضرت قاسم نے فرنار کیا تو پھر آواز دی کہ یہ اکیلا نہیں مارا جا سکے گا، ایک ایک کر کے نہ جاؤ اسے لڑنے کے لیے، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ اب ایک مرتبہ سپاہیوں کا، فوجیوں کا، فوج کا، یزیدی لشکر کے فوجیوں کا ایک مرتبہ حلقہ تنگ ہونے لگا۔ ایک شخص نے آواز دے کر کہا قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا۔ بس یہ کہا حضرت قاسم نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا، سر پر ایک گرز آیا، گرز کا لگنا تھا تو آواز دی چچا میری مدد کیجیے گا۔ امام حسین نے جب دیکھا کہ قاسم نے اجرکم اللہ، قاسم نے مجھے مدد کے لیے، جب سنا قاسم نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے تو یہ دوسری خصوصیت ہے حضرت قاسم کی کہ امام ذوالجناح پر بیٹھے اور گھوڑے سے کہا مجھے میرے بھتیجے تک پہنچا۔ ذوالجناح بہت تیز دوڑتا ہوا آ رہا تھا، دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے تو یہاں کے گھوڑے وہاں اور وہاں کے گھوڑے یہاں، اور ایک آواز آ رہی تھی چچا مجھے بچائیے، چچا مجھے بچائیے۔ گرد اڑنے لگی، جیسے ہی گرد چھٹی تو امام حسین قاسم کے بدن کے قریب پہنچے۔ مجھ سے بیان نہیں ہوگا۔ تیسری خصوصیت سن لیجئے جناب قاسم کی، تیسری خصوصیت یہ ہے، ایک جملہ کہوں گا، جو رونے آئے ہیں اپنے تصورات کو لے جائیں۔ مجلس تو بنی بھی مجلس ہے نا، اس میں مجھے محنت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی توجہ بس مجلس کے اندر ہو۔ ایک جملہ کہوں گا، یہ تیسری خصوصیت حضرت قاسم کی ہے کہ حضرت قاسم کا بدن ایک جگہ سے نہیں ملا، جگہ جگہ سے ٹکڑے اٹھائے اور آواز دے کر کہا تمہارے چچا پہ بڑا گنا، تمہارا چچا، تم مدد کو پکارو اور وہ مدد نہ کر پائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے جلدی نہیں ہے۔ حضرت نے حضرت قاسم کا بدن اٹھایا، مولا حسین قاسم کا بدن لے کے جا رہے ہیں۔ عزادارو، عزادارو، ہاں یہ ملتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین کی آرزو تھی کہ میرا بیٹا ہو اور تمہاری بیٹی ہو، ہم بھائیوں کی اولادوں میں شادی ہو۔ اللہ اللہ، حضرت ام فروہ نہیں سوچ، کون ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کی شادی کی ارمان نہیں کرتی؟ تیاریاں کر رہی ہوتی ہے، بیٹا ایسے سیرا بندھے گا، بیٹا ایسے تمہاری شادی ہوگی، چاند سے دلہن تمہاری لے کر آؤں گی۔ مجلس میں جوانوں کی تعداد بہت بیٹھی ہے، حضرت قاسم کی ماں کی بھی تو آرزو تھی، مگر ہاں قاسم دولہا بنے تو کیسے بنے؟ یہ گویا سہرے کی لڑیاں ہیں جو بدن کے ٹکڑے بن گئے، یہ گویا مہندی کا نشان ہے جو بدن پہ خون کے نشان آ گئے، اور جیسے کسی کی بارات آتی ہے ایسے حسین قاسم کا لاش آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، امام حسین ایسے قاسم کا لاش آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ کر بارات کا استقبال ہر بیوی نے کیا، مگر ان بیویوں میں جناب ام فروہ نظر نہیں آئی۔ امام نے پوچھا بھابی ام فروہ کہاں ہے؟
تو جناب زینب نے فرمایا جب قاسم کے گرنے کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بھابی خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی. اب جا کے جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے. جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکران شکران حقاً حقاً، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری آبرو رکھ لی. آواز دے کر کہا بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں، اجرکم اللہ. جناب ام فروہ وہاں آئی جہاں قاسم مولا کا پامال لاشا رکھا ہوا تھا. اپنے بچے کا لاشا غور سے دیکھا اور پھر ایک مرتبہ امام حسین کو دیکھا. امام اپنا سر جھکائے کھڑے تھے. آواز دے کر کہا ہے میرے مولا اپنا سر فخر سے بلند کیجئے، آپ کو اللہ نے ایسی اولادیں دی ہیں، آپ کے بچے آپ پر قربان ہو رہے ہیں، بس میری ایک آرزو ہے وہ پوری کر دیں. امام نے ایک مرتبہ بھابی کو دیکھ کر کہا بھابی کہیں کیا آرزو ہے؟ مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دے. امام حسین نے نہیں کہا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کرے گی جو گھوڑوں کے سموں سے چاک چاک تار تار ہو گیا، مگر ایک ماں کی آرزو تھی. امام نے کچھ ہی دیر بعد حضرت قاسم کا خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا. بی بی نے وہ کرتا لپیٹ کر اپنے ساتھ خیمے میں رکھ لیا. اسی دن عاشور کے دن حسین مولا کی شہادت کے بعد خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، سب کچھ لوٹ لیا گیا، کچھ نہیں بچا خیموں میں. اور جب سب لوٹ لیا تو خیموں کو آگ لگا دی گئی. یہ قافلہ 11 محرم کو اسیر ہوا، کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں زندان میں رہا. زندان سے جب رہائی ہوئی تو جناب زینب نے مطالبہ کیا ہمارے تبرکات واپس کرو، ہماری چادریں واپس کرو. مجلس میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں، ہماری سکینہ کی بالیاں واپس کرو. تبرکات واپس آئے، تبرکات واپس آئے. ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، مگر جناب ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی ہے. یہ قافلہ شام سے کربلا آیا، کربلا سے مدینہ گیا. بہت رو لیے، بس آخری جملہ سن لو. ایک مرتبہ یہ قافلہ جب مدینہ پہنچا نا تو بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. سب اتر رہے تھے سواریوں سے، فرمان لگی مجھے جنت البقیع لے جاؤ. جب بی بی کو جنت البقیع لے کے گئے، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لا. قاسم نے وفاداری کا حق ادا کیا. یا حسین